انتہائی اہم کیس جس میں دو فنکاروں کا معاملہ ہے، اور ایک جو فنکارہ ہیں میشا شفیع، انہوں نے فنکار علی ظفر پہ جنسی ہراسگی کا الزام لگایا تھا، اور عدالت نے علی ظفر کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ اس اہم کیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے علی ظفر کے جو وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، اور علی ظفر کے وہ سسر بھی ہیں علی سبطین کے حوالے سے۔ اب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سبطین، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا بتائیں کہ آپ اس کیس کے حوالے سے، آپ نے 8 سال تک یہ کیس لڑا، جو بے گناہ قرار دیا گیا علی ظفر کو، اس میں کیا قانونی انہوں نے عدالت میں اپنے فیصلے میں لکھا ہے؟ بے گناہی کی بات نہیں تھی یہاں پر، اس نے الزام لگایا، الزام کا جو جواب تھا وہ ایک ڈیفیمیشن کا سوٹ ہم نے فائل کیا انڈر ڈیفیمیشن لا۔ اس کا پہلے لیگل نوٹس دیا، لیگل نوٹس کے بعد ہم نے اس کا دعویٰ فائل کیا۔ اس دعوے میں بے شمار ایشوز جب اٹھتے تھے، ہر ایشو پہ میشا شفیع ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک گئی، اور اس میں پھر ایویڈنس بھی ہوئی۔ ایویڈنس ساری شہادت سارے ہونے کے بعد جتنے گواہ تھے ان کا بیان، ان کا کراس ایگزامنیشن، میشا شفیع کا بیان، اس کا کراس ایگزامنیشن، ری ایگزامنیشن، پھر کراس ایگزامنیشن، یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب اس سارے پیریڈ میں کوئی 8 سال کے تقریباً گزر گئے، تو 8 سال کے بعد یہ ڈیفیمیشن کا جو ہمارا دعویٰ تھا یہ ڈکری ہوا ہے کہ میشا شفیع اپنا الزام ثابت کر ہی نہیں سکی۔ اس نے کوئی ایسی گواہی نہیں پیش کی کہ وہ پروو کرے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا۔ اس نے 3 انسیڈنٹس کے بارے میں بات کی، لیکن کوئی شہادت نہیں اس نے پیش کر سکی، تو لہٰذا کورٹ اس نتیجے پہ آئی کہ اس نے اپنا کیس پروو نہیں کیا۔ ڈیفیمیشن کا سوٹ جو تھا، کیونکہ اس نے ڈیفیم کیا علی ظفر کو، وہ ڈکری ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو جرمانہ ہوا ہے جو 50 لاکھ روپے کا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو جنسی ہراسگی کے حوالے سے یا سوشل میڈیا پہ جو اس وقت کمپین وہ چلی یا ایشو چلا، یہ اس حوالے سے پہلا یہ عدالتی فیصلہ ہے جس میں اتنا بڑا جرمانہ ہوا ہے؟ اور آئی ووڈ سے کہ پہلا ہی ہے، یہ پاکستان میں ایسا پہلے ہوا نہیں ہے۔ آپ باہر بھی دیکھیں اگر ملک سے، تو وائنسٹائن کے بارے میں شروع ہوا تھا یہ سال 2017 میں، اس کے بعد جانی ڈیپ اس نے کیس کیا، اس نے ڈیمیجز کلیم کیے، کیون اسپیسی نے کیے ڈیمیجز کلیم، لیکن اس عرصے میں ان کی کیریئر جو تھا بڑا ڈیمیج ہو گیا تھا ساروں کا، لیکن وہاں پر تو ہوا ہے، اور یہی اس کا ڈیفینس ہے کہ کئی الزام آپ پہ لگائے تو آپ پھر اس پہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں، تو یہ پاکستان میں بھی ایک یہ نئی چیز ہے بالکل۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہرجانے کا جو عدالت نے حکم دیا ہے، کس قانونی پوائنٹس تھے جن کی بنیاد پہ یہ حکم جاری کیا گیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ جو 8 سال علی ظفر کے گزرے، اس میں اس کو نقصان کتنا ہوا۔ جب یہ شروع ہوا تھا سارا کچھ، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اگر سوچیں گے پیچھے ٹائم میں، تو ہر بل بورڈ پہ علی ظفر کی تصویر ہوتی تھی، اور اس کو لوگ کہتے تھے کہ اس کے سارے ایڈز اسی کے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز وغیرہ ساری اسی کو انگیج کرتی تھی، اور جب یہ الزام جس دن لگا ہے اس دن سارا کچھ ختم ہو گیا، اس کو تو کانسرٹ بھی نہیں ملتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ کیس ہمارا چلا ہے، جیسے جیسے اس میں شہادت آتی گئی ہے، تو اس کی ریپوٹیشن ٹھیک ہوتی گئی، لوگوں نے اس کو علی کو ماننا شروع کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اور یہ تھا کہ یہ جھوٹا الزام ہے۔ لیکن یہ جو نقصان ہوا ہے، اس کو ٹوٹل کوانٹیفیکیشن تو ہم نے تو مانگے تھے 1 ارب روپے، لیکن ملا ہمیں 50 لاکھ کا ہوا ہے۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ علی ظفر کی ساکھ کی بحالی قرار دے سکتے ہیں؟ بالکل ہے، اب تو دیکھیں نا، وہ الزام ختم ہو گیا، یہ جھوٹا الزام تھا، تو علی ظفر کلیئر ہو گیا آج۔ اور اچھا یہ بتائیں کہ اس میں مزید آپ اس حوالے سے کیا اور بھی کوئی قانونی کارروائی کریں گے، یا فریق مخالف کی جانب سے اس پہ اپیل کا کوئی ان کو حق بھی ہے؟ اور ان کو حق ہے، ان کو حق ہے اپیل کا، وہ کریں گے، وہ ضرور کریں، پھر دیکھیں گے جب اپیل ہوگی۔ اچھا کب تک وہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کا کتنی مدت ہے؟ آئی تھنک 30 days۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو 50 لاکھ روپے کا جو جرمانہ یا ہرجانہ اسے ہوا ہے، اس کو ڈگری کے لیے اور اس کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے آگے کیا کریں؟ اس کا ہوتا ہے کہ وہ 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے، پھر آپ ایکسیکیوشن فائل کرتے ہیں، اور وہ اگر اسٹے لینا چاہیں تو اسٹے کی درخواست دیں ہائی کورٹ میں اپیل کر کے، لیکن پھر یہ منی ڈکری ہے، منی ڈکری میں نارملی کورٹ یہی کہتی ہے کہ پیسے جمع کرو عدالت میں۔ اچھا اگر اپیل دائر ہوتی ہے تو اس کا آگے پروسیس کیا ہوگا عدالتی کارروائی؟ اپیل دائر ہوتی ہے، نوٹس ہوگا، پھر اس کی اپنی روٹین میں وہ اپیل سنی جائے گی۔ اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہتک عزت کے قانون کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ ہے، اور اس پہ باقی جو صوبے میں اس طرح کی صورتحال ہیں اس میں کیا حکومت کو یا دریا کو اقدامات کرنے چاہیے؟ لیکن یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بس ایک عورت نے کچھ کہہ دیا تو کافی ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا۔
آپ ہمارا مذہب ہی لے لیں, اسلام میں دیکھ لیں, آپ کو قذف کا قانون نہیں ہے کیا؟ ایک عورت اگر ریپ ہوتی ہے اس کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کچھ ہوا ہے. اگر ثابت نہیں کرتی تو قذف کا قانون ہے. ہمارے یہاں ہر چیز میں ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, آپ نے پروو کرنا ہوگا. یہ تھوڑی کہ جس پہ جو مرضی آپ الزام لگا دیں, سب کی عزت اچھال دیں آپ. اچھا, انہوں نے الزام کیا لگایا تھا؟ الزام انہوں نے لگایا نا کہ ان کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ ہوئی ہے, اور ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ یہ تو کہتے ہیں میں نے اس کو اوور لک کیا. اب وہ میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہتا وہ کیا کہہ رہی ہے, لیکن بہت ہی بیہودہ الزام. اور کہتے میرے گھر پہ ہوا, لیکن کہتی میں نے اپنے میاں کو بتایا جو باہر کھڑا ہوا تھا, وہ آگ بگولا ہو گیا, اس کو مارنا چاہتا تھا, لیکن اس نے کہتی میں اس کو روک کے لے گئی, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا. تو اس میاں نے کیا کہا کورٹ میں؟ وہ کہتا ہاں کچھ ہوا تھا, اور پتہ نہیں ہم وہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تھے. وہ کہتی میں فوراً چلی گئی تھی. اور پھر وہ جو دوست تھے جن کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھی ان میں سے کسی کا نام دے دو, کوئی وہ کون لوگ تھے, ان کو کسی کو پیش کر دو عدالت میں, کوئی گواہی اس کی کرا دو. کچھ نہیں. پھر یہ کہہ دینا کہ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد میری بیٹی کی سالگرہ ہے اور اس کے گھر پہ پارٹی ہو رہی ہے, علی ظفر کے گھر پہ. تم میاں بیوی اس واقعہ ہونے کے بعد باوجود وہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو؟ آپ بھی کہتا میں نہیں جاتا یار, تمہیں کیا مصیبت ہے جانے کی؟ وہاں جا رہے ہو اور وہاں پر کہتے ہیں وہاں بھی کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس کی تصویر ہے, تصویر کو دیکھ کے تصویر خود کھنچوائی, نیچے کیپشن لگایا ہیڈ اے گریٹ ٹائم. یہ چیزیں جاتی نہیں الزام کے ساتھ. پھر جو میوزک کا سیشن ہے اس کو جان کے وہ ورک پلیس بنا رہے ہیں کہ جس کا اسٹوڈیو وہاں جیم سیشن تھا, وہاں سارے گواہ ہم نے پیش کیے, ساری گواہی پیش کی اور شو کیا کہ کسی نے کچھ نہیں دیکھا, کچھ انٹوورڈ انسیڈنٹ. تو الزام بالکل غلط ہے. اچھا, یہ 8 سال تک اتنی تاخیر کی وجہ کیا بنی؟ 8 سال تو ایک بڑی مدت ہوتی ہے. اس میں ہم نے تو بڑی جلدی اپنا ایویڈنس کرا دیا تھا سارا کچھ, پھر انہوں نے بڑا ٹائم لیا ہے. پھر ہر کیس میں جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہر چھوٹے چھوٹے ایشو کے اوپر سپریم کورٹ تک کیس گیا ہے. تو جب اوپر جاتا ہے تو کیس نیچے رک جاتا ہے. بٹ اس کے حالانکہ ڈائریکشن یہ سپریم کورٹ تک میٹرز گیا. بے شمار ایشوز پہ. یہ ٹوٹل ابھی تک جو کیسز اسی کے آف شوٹ سے نکلے ہیں وہ 41 ہیں. اب 41 کیسز میشا شفیع نے کیے. ان 41 کی فیس کون دیتا تھا؟ آپ خود ہی سوچ لیں. یہ تو بہت بڑی فیس ہوتی ہے نا اس میں. اگر میں نہ ہوتا ہماری جو میرا اچھا, دفتر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو علی ظفر ہیں اس کے قریبی عزیز ہیں, میں اس کا فادر. اور آپ نے فیس کتنی لی؟ میں کیا فیس لوں گا, میرا وہ بیٹا ہے. از لائک مائی سن, از میریڈ ٹو مائی ڈاٹر. تو میں کیا آپ کے وہ داماد ہیں؟ داماد ہے میرا. اور آپ نے اس کیس میں کوئی فیس نہیں لی؟ ظاہر ہے بالکل نہیں, ایک پیسہ نہیں. اور حالانکہ دوسری طرف سے تو بہت فیس لی ہوئی, جو کہ جتنا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کو کون دیتا تھا؟ اتنے وکیل جو ہیں جہاں گئے ہیں ان کو کون پیسے دیتا تھا؟ کیا میشا شفیع نے دیے ہیں سارے پیسے؟ اور یہ انہیں پھر وہاں اپنی ایویڈنس میں بہت کچھ پیش کیا کہ کنسپریسی تھی, کیسے یہ می ٹو موومنٹ یہاں چلانا چاہ رہے تھے. وہ سارا ہم نے اپنی ایویڈنس میں دیا ہوا ہے, اس کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں. اور انشاءاللہ ابھی ججمنٹ آ جائے گی, ہم یہ سارا کچھ ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے تاکہ یو کین ریڈ فار یور سیلف. اچھا, یہ سوشل میڈیا کی اس طرح کی جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اداکاریں جو ہوتی ہیں وہ الزامات لگاتی ہیں جنسی ہراسگی کے حوالے سے, لیکن ثابت نہیں کر پاتی. صرف یہ ایک ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے اس کو اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے. اس طرح بھی عموماً ہوتا ہے. دیکھیں, ایسا واقعہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن پھر اس میں کچھ نہ کچھ تو ثبوت ہونا چاہیے, کچھ شہادت پیش کریں کہ کیا ہوا. جیسے میں کہہ رہا ہوں, اس کا جو میاں تھا کم از کم وہ عدالت میں کچھ کہتا, اس کے ساتھ جو اس کے دوست کھڑے تھے وہ آ کے کچھ کہتے, ان کو لے کے آتا, ان کی کوئی گواہی ہوتی. بڑے شمار اپرچونیٹیز دی گئی. یہ تھوڑی ہوا ہے کہ آپ نے اچانک ایویڈنس بند کر دیا ہے یا ان کو موقع نہیں دیا. پورا موقع. تقریباً یہ جو بحث بھی ہوتی رہی ہے, یہ کچھ 6 مہینے بحث ہوئی ہے اس کیس میں. جج صاحب خود کہتے تھے کہ 6 months آف آرگومنٹس. اچھا, 8 سالوں میں کتنے ججز تبدیل ہوئے ہوں گے؟ یہ تو بہت ہوئے ہیں, بہت ہوئے ہیں. اب نمبر مجھے نہیں پتا, لیکن بہت ہوئے ہیں. نیچے بھی ہائی کورٹ میں بھی میٹرز آئے, سپریم کورٹ تک گیا. وہ تو نیچے جو جج ہے وہ چینج ہوتا گیا نا 8 سال میں. بٹ ہائی کورٹ میں تو جب بھی کسی بھی جج کے پاس جاتا تھا, پھر انہوں نے وہ الگ کیے ہوئے ہیں جو امبڈسمن کے تھے, جہاں پر ورک پلیس کا تھا ایشو, وہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا کہ یہ ورک پلیس کا ایشو نہیں ہے, امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ نہیں ہے. وہ پھر گورنر تک گیا, گورنر سے ہائی کورٹ آیا, یہاں پر ہائی کورٹ نے ڈسمس کی ان کی پٹیشن. اس کا سپریم کورٹ گیا, وہاں لیو گرانٹ ہوئی ہے, وہ پینڈنگ پڑا ہے. لیکن اب جس کو کہتے ہیں پلینری جورسڈکشن جو ہوتی ہے مین, اور وہ جو ایکچوئل جورسڈکشن کی کورٹ ہے اس کی ڈیفیمیشن کورٹ, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی ود ایویڈنس, اس نے فائنڈنگ دے دی ہے. اینڈ دس از دا مین فائنڈنگ جو آپ کے آج آئی ہے. یعنی یہ ایک سول کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ, فاقی متسب, اور اس کے بعد سپریم کورٹ تک یہ میٹرز گیا.
الگ الگ ہے. یہ تمہارا ڈیفیمیشن کا کیس ہے جو ہم نے فائل کیا, ٹھیک ہے. یہ شروع یہاں سے ہوا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جو اسپیشل جج ہیں فار ڈیفیمیشن کیسز انڈر ڈیفیمیشن کا لا. یہ پہلی ساری ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس کا یہ پہلا فیصلہ آیا ہے آن میرٹس. انہوں نے فائل کیا تھا انڈر اسپیشل جورسڈکشن جو ورک پلیس کے بارے میں, سیکشل ہراسمنٹ ان ورک پلیس. ادھر امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ بھی ضروری ہے. تو یہ ثابت نہیں ہوا وہاں پر, یہ باتوں سے بھی نظر نہیں آتا تھا کہ علی ظفر اس کا امپلائر ہے. اس کی جورسڈکشن کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ کیس ان کا وہاں سے خارج ہو گیا. اس کی اپیل کی تھی گورنر کے پاس, اس کے خلاف ریٹ کی تھی جو ہائی کورٹ میں آئی تھی, ہائی کورٹ سے ڈسمس ہوئی, جسٹس شاہد کریم صاحب نے کی تھی ڈسمس. اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے لیو گرانٹ کی ٹو ہیئر دس میٹر. وہ ابھی تک وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے. اب وہ سپریم کورٹ سے پرابیبلی وہ چلا جائے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ, بیکاز وہ ریٹ جورسڈکشن میں فیصلہ ہوا تھا تو وہ ایف سی سی میں جائے گا. لیکن اصل تو یہ ہے جو میرٹ پہ فیصلہ ہو گیا ہے وتھ ایویڈنس. اور آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ کیوں نہیں, بہت زیادہ. اتنے سال گزرے, پوری فیملی کو تنگ کیا. وی ور آلسو ورڈ کنسرنڈ اباؤٹ ایوری تھنگ. اس کی ریپوٹیشن آپ نے ڈیمیج کی اتنی زیادہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے وہ داماد ہیں علی ظفر, اور کیا آپ نے کسی اور وکیل کو کرنے کی کوشش کی یا خود ہی پہلے فیصلہ کر لیا, فیملی کا کیس ہے خود؟ میں ان کو لے گیا تھا علی ظفر صاحب کے پاس, خواجہ طارق رحیم کے پاس, اور بھی بڑے وکیل تھے. علی رضا صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں رہے ہیں, بلکہ وہ کئی دفعہ میرے لیے پیش ہوئے ہیں, ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے. جو شاہد کریم صاحب کے پاس جو کیس ہوا تھا ریٹ, اس میں علی رضا صاحب پیش ہوئے تھے. انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا ہم سے, میرے دوست ہیں. پھر سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئے ہیں, تو اور بھی بڑے وکیل رہے. تو ہمارے تو اپنا دفتر ہی اتنا ہے کہ شام نے بھی بڑے کیسز علی کی طرف سے پیش ہوئے ہیں. عمر پھر بعد میں بھی کرتا رہا ہے ٹل دی اینڈ. یہ نہیں کہ آپ کافی وکلا کے پاس جانے کے بعد خود ڈیسائیڈ کیا کہ اس کیس کو خود علی نے کہا آپ خود ہی کر لیں, اور پھر علی بھی اتنی فیسیں کہاں سے دیتا. اب آپ کو میں نے خود بتایا 41 کیسز. اب آپ سوچ لیں کہ 41 کیسز یہ ہیں اس کیس کے ریلیونٹس جو ہیں. ہاں 41 میشا شفیع نے کیے. اب اس کو ایک اچھے وکیل کو انگیج کرنے کے لیے کتنی فیس لگے گی آج؟ یہ تو بہت زیادہ, یہ تو کروڑوں روپے میں بھی اس سے زیادہ. ویسے ہی تباہ کرتے ہیں وہ کسی کو. اگر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ ہوتا اور میرے دفتر نہ ہوتا اور میرے دوست نہ ہوتے تو پھر علی کیا کرتا؟ اس کی تو زندگی اسی میں گزر جاتی, فائلیں پکڑ پکڑ کے دفتروں میں. ہم تو خود ہی سارا کچھ کر لیتے تھے, یہ دیکھو وہ دیکھو فلانا دیکھو. آپ کا بہت شکریہ. یہ جو گلوکار ہیں علی ظفر, ان کے سسر بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی تھے, علی سبطین فضلی ایڈوکیٹ, اور یہ سینئر وکیل ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جو عدالت کا فیصلہ ہے جس میں گلوکار علی ظفر کو بے گناہ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے, اس سے وہ مطمئن ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جو علی ظفر کی جو ساکھ تھی وہ اس فیصلے سے بحال ہوگی. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتنے بڑے کیس میں جس میں میشا شفیع نے 51 سے زائد کیسز کیے تھے اور اس کیس میں وہ پیش ہوتے 41, اس میں انہوں نے 1 روپیہ بھی فیس وصول نہیں کی تھی, چونکہ ان کے داماد کا یہ کیس تھا. اور وہ نہ صرف لوور کورٹس میں, ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں اس کیس کی پیروی کرتے تھے.